تمام حضرات کو اور تمام وہ مومنین وہ عزادار وہ ولایت کے قائل جو بیمار ہیں، خداوند عالم ان سب کو بطفیل محمد و آل محمد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور 4 صفر کو شب میں 9 بجے ہمارے احسن افروز صاحب کے مکان پر شب میں 9 بجے مجلس اعظہ منعقد ہوگی، اور 5 صفر کو جناب فراز جعفر صاحب کے مکان پر مجلس اعظہ منعقد ہوگی، اور 7 صفر کو ہمارے طاہر صاحب کے مکان پر مہدی گنج کی کربلا میں مجلس منعقد ہوگی، اور 10 صفر کو نیر مجیدی صاحب کے گھر میں اور ہاشم بھائی کے گھر میں مجلس ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام مجالس میں شرکت فرمائیں، اور 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عشرت جہاں بنت مظہر حسین اور شبر حسین ابن غضنفر حسین کے نام الحمدللہ فاتحہ۔ الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صلوات حضرات، معرفت نور کے عنوان پر الحمدللہ آج مولائے غدیر کے تصدق میں سلسلہ گفتگو پایۂ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔
سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا آخری حصہ سرنامہ سخن، جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے نور آیا اور وہ کتاب آئی یا وہ کتاب نازل ہوئی کہ جو کھلی ہوئی کتاب ہے، کتاب مبین ہے، بالکل واضح کتاب ہے۔ عزیزوں، کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی تھیں جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے سلسلے میں، اور میں نے یہاں یہ باتیں اس لیے عرض کی تھیں کہ اور لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ رسول کے بارے میں اور رسول کے آباء و اجداد کے بارے میں ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کیا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ سب سے زیادہ توہین رسالت کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس قسم کی روایات تحریر کی کہ جن سے رسول کے آباء و اجداد کی توہین ہوتی۔ اب اس وقت ان ساری روایتوں کو پیش کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ اس سے بڑی اور کوئی توہین کیا ہوگی کہ صحیح مسلم جس کو شریف کہا جاتا ہے اس میں تحریر ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس وقت میرا باپ کہاں ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، کیونکہ وہ کافر تھا، مسلمان ہوا تھا اور اس کا باپ بھی کافر تھا، لہذا پیغمبر نے کہا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے۔ صحیح مسلم میں تحریر ہے کہ وہ واپس ہوا، جب واپس ہوا تو پیغمبر نے اس کا دل رکھنے کے لیے یہ کہا کہ وہیں میرا باپ بھی ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ھذا القول وھذا العقیدہ۔ نہ ہم ایسے قول پر یقین رکھتے ہیں، نہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ مجلس پڑھ رہے تھے، بیچ میں کسی نے کھڑے ہو کے صحیح مسلم کی یہ غلط روایت سنائی، تو کسی نے مولانا اسماعیل دیوبندی سے پوچھا کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو مولوی محمد اسماعیل دیوبندی جو ہماری قوم کے مبلغ تھے اور مبلغ اعظم کہلاتے تھے، انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ اگر نبی کا باپ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کسی کا باپ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد۔ لیکن میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کل میں نے جو کچھ آپ کو سنایا، وہ یعنی جو شان بتائی آپ کو، جو فضائل سنائے آپ کے سامنے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے یا جناب عبد المطلب کے سلسلے میں، الحمدللہ وہ سب ہم نے آپ کو اپنی کتابوں سے سنائے۔ یہ بات کہنا نہایت ضروری ہے کہ وہ سب کچھ ہم نے آپ کو اپنی کتابوں سے سنایا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ دیکھیں، ایک بہت سنجیدہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کچھ بے وقوفیاں اکثر سو کالڈ انٹلیکچوئل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کچھ حماقتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو سماج میں
پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، اور ان کا مزاج یہ ہوتا ہے، دیکھیں میری بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات سنائی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ روایت ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں روایت ہے، اور اگر میں کچھ پڑھوں اور یہ کہوں کہ یہ تاریخ ہے تو کہتے ہیں ہاں تاریخ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد خدا کے لیے بہت بیدار ہو کے سنیے، وہ کہتے ہیں ہاں صاحب یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہونے لگا، سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت پہ کیا عرض کروں؟ دیکھیں تاریخی بات میں اور روایت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں وہ لکھا ہے جو حکومتوں کی ایما پر لکھنے والے مورخین نے لکھا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور روایت میں وہ بیان ہوتا ہے جو دیندار افراد نے بیان کیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہا؟ حالانکہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیے عزیزوں، اب اللہ جانے لوگ کہاں چلے گئے، ان باریکیوں کو لوگ سمجھتے نہیں۔ ہمارے بزرگ علماء نے اپنا طریقہ یہ رکھا کہ جب انہوں نے مناظرہ پڑھا تو تاریخ کا سہارا لیا، اور جب فضائل پڑھے تو اپنی کتابوں کے حوالے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ میرے خیال میں میرا یہ جملہ رائیگاں چلا گیا جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا کہ جب مناظرہ پڑھا تو تاریخ کا سہارا لیا کہ بھئی تمہاری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تاریخ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کو اتنا معتبر اور مستند نہ سمجھیے۔ آج تو دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے نا، ان مورخین کی حیثیت بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسی آج میڈیا کی ہے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے، جیسے آج میڈیا کی ہے، اسی لیے الحمدللہ میں نے کبھی توجہ نہیں دی اس طرح، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ آج جو میڈیا کی پوزیشن ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، تو بالکل وہی پوزیشن اس وقت مورخین کی تھی۔ جیسے یہ حکومت کی ایما پہ چلتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی حکومت کی ایما پہ چلتے تھے۔ جب دور بنی عباس تھا تو جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے لکھ دیا، بنی امیہ کے دور میں جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے لکھ دیا۔ تو جس دور میں تاریخ لکھی گئی تو اس وقت کی جو حکومت تھی، جو بادشاہ تھے، ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھتے رہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاریخ لکھتے رہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک سلسلہ ہے جس میں جو روایتیں ہیں وہ ادھر ادھر سے نہیں آئی ہیں بلکہ معصومین سے آئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو معصومین سے آئی ہیں، تو وہ سلسلہ ہمارے پاس ہے، اور وہی سلسلہ ہمارے ایمان کو باقی رکھنے والا ہے، ہمارے ایمان کو باقی رکھنے والا ہے۔ اب آج کل جیسے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میڈیا سامنے آ رہا ہے، سوشل میڈیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پاورفل وہی ہے، سب سے زیادہ پاورفل وہی ہے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ مجالس کے اشتہار کے لیے ادھر ادھر پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا بہترین ذریعہ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ سنیے عزیزوں، بہرحال قوم کا پیسہ بچانا بھی ضروری ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا قبلہ کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس وقت بہترین ذریعہ ہے، لیکن نہ معلوم کیسی کیسی کلپس آ رہی ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا کہ وہ شب عاشور ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا اور ایک شخص اس میں بول رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے میں پہچانتا نہیں، نام ہم جانتا نہیں، لیکن بہرحال وہ بول رہا تھا، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسی باتوں کا جواب دینے کو جی نہیں چاہتا کہ ان کا جواب دیا جائے۔ ایسے جلسے کہ اگر تھرڈ کلاس اخبارات نہ ہو تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جلسے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد۔
کیسے کیسے مرحوم ہو گئے، کیسے کیسے اخبارات ختم ہو گئے، کیسے کیسے چینلز تمام ہو گئے جن کو بڑا غرہ تھا، بہت زیادہ غرور تھا، بڑا تکبر تھا. اور میں یہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم نے وہ بھی دیکھے کہ جو سوشل کہلاتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تعصب کرتے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن سب کے سب میں یہ نہیں کہوں گا مرحوم ہو گئی، آجہانی ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اخبارات ہی آجہانی ہو گئے تو اب ان کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ راویوں کا کبھی کوئی بھروسہ نہیں رہتا، مورخین کا کبھی کوئی بھروسہ نہیں رہتا. یہ تو حکومت کے اشاروں پر چلتے ہیں. آج ساری دنیا ملاحظہ فرما رہی ہے کہ کس طرح سے چینلز بکتے ہیں، کس طرح سے لوگ خریدے جاتے ہیں. تو اس طرح سے اس وقت بھی خریدے جاتے تھے. تو کل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل میں نے جو کچھ عرض کیا اور آج بھی میں فضائل کے باب میں جو کچھ عرض کروں گا وہ انشاءاللہ اپنی ہی کتابوں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو کل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب آمنہ نے دیکھا اور ملاحظہ فرمایا. بہت توجہ آپ حضرات کی. جناب آمنہ نے دیکھا اور ملاحظہ فرمایا کہ جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت سارا حجرہ ہی خالی نور سے نہیں بھر گیا، بلکہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ ساری کائنات میرے سامنے تھی اور میں ساری کائنات کو دیکھ رہی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں، وہ دیواریں بھی روکنے والی نہیں تھی. جناب آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ کنگورے گرے کسرے کسرا کے. اب عزیزوں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جناب آمنہ کے ساتھ کون موجود تھا؟ جناب آمنہ کے ساتھ اس وقت صرف اور صرف ایک بی بی موجود تھی جن کا نام تھا جناب فاطمہ بنت اسد. آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد. یہ جناب فاطمہ بنت اسد کون تھی؟ کہ جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ گرامی یہ بی بی موجود تھی اس وقت کہ جنہوں نے سارے حالات کو مشاہدہ کیا. اور سارے حالات کو مشاہدہ کرنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور جناب ابو طالب کے پاس آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر کے میلاد کے سارے واقعات بیان کیے. کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. پیغمبر کے میلاد کے سارے حالات بیان کیے. یعنی پیغمبر جب دنیا میں آئے تو کیا ہوا یہ بنت اسد نے بتایا. یہ بنت اسد نے بتایا کہ آمنہ کی خدمت کے لیے حوا آئیں. یہ بنت اسد نے بتایا کہ جناب آمنہ کی خدمت کے لیے آسیہ آئیں. یہ بنت اسد نے بتایا کہ جناب ہاجرہ آئیں. یہ بنت اسد نے بتایا کہ جناب سارہ آئیں. یہ جناب بنت اسد نے بتایا کہ جناب مریم آئیں. یہ بنت اسد نے بتایا کہ موسیٰ کی بہن کلثوم آئیں. یعنی سارے حالات جناب فاطمہ بنت اسد نے بیان کیے. یا پھر اگر اجازت ہو تو میں یوں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جنہوں نے کائنات میں پہلی مرتبہ میلاد پڑھا. جو میلاد پڑھا وہ کس نے پڑھا؟ کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے میلاد پڑھا. فاطمہ بنت اسد نے میلاد پڑھا. کس کا میلاد پڑھا؟ کہ رسول اللہ کا میلاد پڑھا. کس نے؟ کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے. اچھا پہلی بار بنت اسد نے پڑھا. دوسرا جملہ سنیے گا. اور سب سے پہلی مرتبہ ابو طالب نے سنا. اس لیے کہ اس وقت کوئی اور سامع نہیں تھا. بنت اسد سنانے والی تھی، پڑھنے والی تھی اور جناب ابو طالب سننے والے تھے. جناب ابو طالب سننے والے تھے. تو جناب ابو طالب نے سنا، بنت اسد نے پڑھا. کیا پڑھا؟ رسول اللہ کا میلاد پڑھا. رسول اللہ کا میلاد پڑھا. دیکھیں یہاں پر اس وقت مجلس میں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو میری عمر کے ہیں. اور الحمدللہ مولا کا کرم ہے کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں. ہمارے اصغر چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اعجاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. خدا بند عالم انہیں زندہ و سلامت رکھے. تو بہرحال ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں. دیکھیں ایک بالکل نفسیاتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی ذاکر، عالم، خطیب، شاعر ممبر سے نیچے اترتا ہے مدح اہل بیت کرنے کے بعد تو لوگ اس کو داد دیتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا. لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں وہ داد کے ساتھ دعا بھی دیتے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ وہ داد کے ساتھ دعا بھی دیتے ہیں. وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. یہی تو دعائیں ہوتی ہے نا. اللہ کرے زور زباں اور زیادہ،
اللہ آپ کو عمر نو عطا کرے. اسی طرح سے ذکر اہل بیت کرتے رہیے, اسی طرح سے خدمت دین کرتے رہیے. تو یہ دعائیں بھی ملتی ہیں نا, تو دعائیں کس سے ملتی ہیں؟ کہ بزرگوں سے ملتی ہیں. تو بزرگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خالی داد نہیں دیتے بلکہ داد کے ساتھ ساتھ دعا بھی دیتے ہیں. جب جناب فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب کے سامنے آ کے میلاد پڑھا تو ابو طالب نے خالی داد نہیں دی بلکہ دعا بھی دی. سنایا, دعا بھی دی. اب وہ دعا کیا تھی؟ کہ وہ دعا یہ تھی کہ جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ آج سے 30 سال کے بعد اللہ آپ کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو 30 سال کے بعد اللہ آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, جو سمجھے گا وہ انشاءاللہ بولے گا ارے بھیا تم ہمارا کیا تقابل کرو گے, کیا ہمارا مقابلہ کرو گے. یہ وہ قوم ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ 17ویں ربیع الاول کو جو پیغمبر کا میلاد ہوا اسی میلاد میں 13 رجب کے میلاد کا اعلان ہو گیا. اب قبلہ ایک بات سنیے, دیکھیں آج مجھے زیادہ فضائل نہیں پڑھنا ہے. ایک چیز کی فرمائش ہوئی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے اتنی دیر ہو گئی ہے مجلس میں, لیکن بہرحال آپ جتنی دیر سے بھی یہاں تشریف فرماتے, ذکر اہل بیت ہی ہو رہا تھا, وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو تو آپ سن رہے تھے برابر. تو مجلس تو کافی دیر سے ہو رہی ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے. ابھی قما اور زنجیر کا ماتم بھی ہوگا, یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں. اس کا کوئی, آپ سمجھ رہے ہیں, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک مولوی نما آدمی ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ خون بہاتے ہیں, معاذ اللہ خون وہاں چلا جاتا ہے. کوئی اس مولوی سے پوچھے کہ جب تم وضو کرتے ہو تو پانی کہاں جاتا ہے؟ بہرحال تو کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے, جو کر رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. لیکن عزیزوں میسم زیدی کا بھی اپنا ایک نظریہ ہے. جب دوسروں کو اپنا نظریہ پیش کرنے کا حق ہے تو پھر ہم کو بھی اپنا نظریہ پیش کرنے کا حق ہے. لہذا ہم ایک بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ جب ہو از حسین کی تحریک چلائی جائے, زمانہ وہ ہے جب ہو از یزید کی تحریک چلائی جائے. صلوات علی محمد یہ کوئی طنز نہیں ہے, ایک ریکویسٹ ہے خالی. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ خالی ریکویسٹ ہے. آئیے مولانا آئیے, ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اور
قبلہ پریشانی کی بات یہ آئیے آگے آئیے مولانا عسکری صاحب آپ جائیں آئیے حالانکہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں کہ ہو از حسین کا دائرہ بہت بڑا ہے لیکن ہو از یزید کا دائرہ بہت چھوٹا ہے. آپ نے شاید محسوس نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. ہو از حسین کا دائرہ بہت بڑا ہے لیکن ہو از یزید کا دائرہ بہت چھوٹا ہے. لوگ کتابیں بانٹتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امام حسین کون تھے, لیکن امام حسین کون تھے؟ آپ غور کر رہے ہیں جوش ملی آبادی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج یہودیوں میں حسین کے چاہنے والے ملتے ہیں, عیسائیوں میں حسین کے چاہنے والے ملتے ہیں, آتش پرستوں میں حسین کے چاہنے والے ملتے ہیں, ہندوؤں میں امام حسین کے چاہنے والے ملتے ہیں. میرے خیال میں یہاں کوئی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں, سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. سرداروں میں امام حسین کے چاہنے والے ملتے ہیں. اما انتہا یہ ہے کہ جو کمیونسٹ مائنڈڈ ہیں, جو اللہ ہی کو نہیں مانتے, سارے اشارے میرے خیال میں سارے اشارے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہر جگہ امام حسین کے چاہنے والے اور امام حسین سے محبت کرنے والے مل جائیں گے آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے یہودی مانتے ہیں یا سارے عیسائی مانتے ہیں, نہیں, لیکن یہودیوں میں بھی امام حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے, عیسائیوں میں بھی امام حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے. سمجھنا, آپ سرداروں میں بھی امام حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حسین کے چاہنے والے ہر جگہ مل جائیں گے, لیکن یزید کے چاہنے والے خالی مسلمانوں میں ملے گا. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مولا کا کرم ہے, جب مومنین رسپانس دیتے ہیں, آپ داد دیتے ہیں, تو ادھر سے بھی عطا ہوتی ہے. بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں جو ممبر سے آنے سے پہلے ذہن میں نہیں ہوتے, لیکن میں سمجھتا ہوں ممبر پر جو بات ذہن میں آتی ہے وہ ادھر سے الہام ہوتا ہے. سمجھ لیجیے, وہ الہامی کیفیت ہوتی ہے. اب ایک جملہ آپ ملاحظہ فرمائے, جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ارے جو بیدار ہو جائے گا وہ کہے گا حسین ہمارے ہیں, لیکن یزید وہ ہے کہ جو سو بھی رہا ہوگا وہ سوتے میں بھی نہیں کہے گا کہ یزید. سوتے میں بھی نہیں کہے گا. آپ
ذرا دیکھیے کہ وہ جلسے کے جو عزاداری کے خلاف ہوتے ہیں اسی لکھنؤ میں، جس کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا، وہاں بھی تابوت کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بھائی امام حسین گئے اور امام حسین یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چلا جانے دو اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا حالانکہ میں یزید کا طرفدار نہیں ہوں. غور کر رہے ہیں، میں یزید کا طرفدار نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں آپ میں ہم میں فرق ہے. ارے بھیا یہی فرق ہے، ہماری قوم کے کسی بچے کو بھی کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا. کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا، یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں یزید کے طرفدار نہیں ہوں. اب اعتراض کس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ ارے بھائی یہ تابوت کو تابوت کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی لیٹا ہوا ہے جو اسے تابوت کہا جا رہا ہے؟ یہ خالی ہے، اسے تابوت کیوں کہا جا رہا ہے؟ جو اندر بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو بالکل باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، کسی بھی مطلب سے تعلق رکھتے ہو، خدا کے لیے بغیر تعصب کے میرا جملہ سنیں، انشاءاللہ جو محسوس کرے گا وہ میری بات سے ایگری ضرور ہوگا. ارے بڑے عجیب آدمی ہو، ہمیں یہ بتاؤ کہ کعبے میں کبھی اللہ آ کے رہا؟ ایک دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا. کبھی اللہ کعبے میں آ کے رہا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کبھی اللہ کعبے میں آ کے رہا؟ ارے بھیا ہم سے پوچھو تو ہم تو پھر بھی تمہیں بتا سکتے ہیں کہ اللہ نہیں رہا، ید اللہ رہا، عین اللہ رہا، وجہ اللہ رہا، لسان اللہ رہا. بتا سکتے ہیں. لیکن تم تو وہ بھی بیان کرنا نہیں چاہتے. ہمیں بتاؤ کبھی اللہ کعبے میں آ کے رہا؟ کہ نہیں، اللہ تو کعبے میں آ کے نہیں رہا. ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جن معنی میں پوچھ رہا ہوں ان معنوں میں کبھی کعبے میں آ کے رہا. کوئی مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اگر اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ کعبے کے اندر ہے تو مشرک ہو جائے. آپ نے نہیں سنا. اگر یہ خیال بھی، یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو سب مانتے ہیں، اگر یہ خیال بھی آ جائے کہ کعبے میں اللہ ہے تو وہ مشرک ہو جائے، تو پھر حج کے لیے کیوں جاتے ہو؟ پھر طواف کرنے کیوں جاتے ہو؟ اب جملہ آپ کے حوالے جیسے ویسے سنا. خالی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ خالی تابوت سمجھ میں نہیں آتا. سنیے عزیزوں، بس تو میں کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نور محمد تھا جو صلبوں میں سفر کرتا رہا، جو صلبوں میں سفر کرتا رہا. آج سے تقریباً 25-26 سال پرانا نقطہ، بہت پرانا نقطہ. سمجھ لیجئے جیسے نیر بھائی کا قطع ہے کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو طلبگار ملے. شب ہجرت میرے مولا کی طرح ہے نیر، بات تو جب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. تو تقریباً 25 سال پرانا نقطہ. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی اور سے سن لیا تو کوئی پریشان نہ ہو.
میرے خیال میں 25 سال پہلے میں نے آغا باقر کے امامباڑے میں پڑھا تھا، اس کے بعد بھی کبھی پڑھا ہوگا، لیکن سب سے پہلے تقریباً 25-26 سال پہلے پڑھا تھا۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں عزیزوں، نور محمد آدم کے صلب میں رہا، آدم کے صلب میں رہا۔ جناب شیش کی ولادت ہوئی، وہ نور شیش کے صلب میں منتقل ہوا، شیش آدم کی گود میں آ گئے۔ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے گا، شیش آدم کی گود میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نور صلب میں تھا وہ آغوش میں آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے آپ کہاں پہنچ گئے۔ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ نور صلبوں میں سفر کرتا رہا۔ صلب جناب نوح میں آیا، نوح کے بیٹے کی ولادت ہوئی، ایسے بیٹی کی کہ جو صالح تھے۔ اب نور ان کے صلب میں آیا، وہ بیٹا نوح کی آغوش میں آیا۔ تو پہلے نور نوح کے صلب میں تھا، اب آغوش میں آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سن رہے ہیں قبلہ؟ یہ نور جناب طارق کے صلب میں تھا، جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی، ابراہیم طارق کی آغوش میں آئے۔ اب نور صلب میں نہیں رہا، آغوش میں آ گیا۔ نور ابراہیم کے صلب میں تھا، اسماعیل کی ولادت ہوئی، لیکن نور محمد کی بات ہو رہی ہے، لہذا میں نے جناب اسحاق کا تذکرہ نہیں کیا۔ نور جناب اسماعیل کے صلب میں آیا، اسماعیل ابراہیم کی آغوش میں آئے، اب نور آغوش میں آ گیا، صلب میں نہیں رہا۔ یہ نور چلتا ہوا جناب ہاشم کے صلب میں آیا، شیبۃ الحمد کی ولادت ہوئی، یعنی جناب عبد المطلب کی، وہ ہاشم کی آغوش میں آئے، تو جو نور صلب میں تھا وہ آغوش میں آ گیا۔ عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کی ولادت ہوئی، نور صلب عبداللہ میں آیا۔ تو دھیرے دھیرے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، یہ نور آگے بڑھتا رہا۔ اب عبداللہ عبد المطلب کی آغوش میں آئے، نور آغوش میں آ گیا، لیکن اب یہاں سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ صلب عبداللہ میں پہنچا جو رحم آمنہ میں منتقل ہوا، دوسرا حصہ صلب ابو طالب میں پہنچا جو رحم فاطمہ بنت اسد میں منتقل ہوا، جس کی طرف جناب ابو طالب نے اشارہ کیا کہ 30 سال کے بعد اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے۔ لیکن عزیزوں، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نور کے جتنے بھی امانت دار ہیں، جب صلب میں نور رہا تو آغوش میں نہیں رہا۔ دیکھیں بھرپور فضیلت کا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جب نور صلب میں رہا تو آغوش میں نہیں رہا، اور جب آغوش میں آ گیا تو صلب میں نہیں رہا۔ یعنی اس نور کی خصوصیت یہ ہے کہ جب صلب میں رہتا ہے تو آغوش میں نہیں رہتا، اور جب آغوش میں آ جاتا ہے تو صلب میں نہیں رہتا۔ اس نور کے سلسلے میں جتنے بھی امانت دار ہیں، ان میں صرف ایک جناب ابو طالب ہیں۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ یہ 30 سال کا عرصہ اسی لیے ہے کہ کچھ دن کے بعد جب جناب آمنہ کی بھی رحلت ہو گئی، عبد المطلب بھی گزر گئے، تو اب وہ نور بھی ابو طالب کی آغوش میں آ گیا۔ کیا سنا یار؟ ابھی مولا علی کی ولادت ہوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب وہ واحد امین ہے جن کی گود میں بھی نور ہے، سر میں بھی نور ہے۔ گود میں بھی نور ہے۔ اب ذرا آپ اس بات کو بھی سمجھیے، قسم خدا کی یہ بڑا ظلم ہے کہ لوگوں نے اتنے اعتراضات کیے کہ ہم یا ہمارے جیسے ذاکر بھی منبر پہ آتے ہیں تو جناب ابو طالب کے ایمان کے دلائل ہی پیش کرتے ہیں، فضائل تو پڑھے ہی نہیں جاتے۔ جناب ابو طالب کے فضائل تو پڑھے ہی نہیں جاتے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ذرا آپ غور کیجئے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سے کیا کہہ رہے ہیں، آج سے 30 سال کے بعد اللہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کرے۔ جناب طالب جن کی وجہ سے جناب عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے، ان کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ میں نے کسی کتاب میں یا روایت میں نہیں دیکھا کہ جناب طالب پہلے آئے یا پیغمبر اسلام کا ظہور پہلے ہوا،
لیکن اسی سال ایک عام الفیل میں پیغمبر اسلام بھی دنیا میں تشریف لائے اور جناب طالب بھی دنیا میں تشریف لائے. ان کے 10 سال کے بعد جناب عقیل، ان کے 10 سال کے بعد جناب جعفر طیار، ان کے 10 سال کے بعد بیچ میں بیٹیاں بھی ہیں، ان کے 10 سال کے بعد مولا علی. اب اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے آ کر وہ سارے حالات بیان کیے تو جناب طالب پیدا ہو چکے تھے، اگر یہ مان لیا جائے، لیکن جناب ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ 30 سال کے بعد اللہ آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. یہ نہیں کہا کہ 10 سال بعد، بیٹا تو 10 سال بعد بھی ہونا ہے. سنی نہیں رہا، آپ پہ کیا عرض کر رہا ہوں. جناب عقیل دنیا میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. 20 سال بعد بھی ایک بیٹے کی ولادت ہونا ہے جناب جعفر طیار، لیکن فرما رہا ہے 30 سال بعد اللہ آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب کو غیب کا بھی ایسا علم ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ 10 سال بعد بیٹا تو ہوگا مگر ایسا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 20 سال بعد بھی اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا، مقدس تو ہوگا مگر ایسا نہیں ہوگا، لیکن 30 سال بعد جو ہوگا وہ ایسا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب خالی غیب کی خبر نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے معرفت نور حاصل ہے. صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. بس قبلہ بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا. یہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں. بڑی پریشانی ہے اگر مناظرہ پڑھا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ فسادی ہیں، فضائل پڑھے جائیں تو کہتے ہیں یہ غالی ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب آپ بتائیں کیا پڑھیں؟ ارے بھیا، فضائل اہل بیت کی کوئی حد تمہیں معلوم ہے؟ اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ بہت بڑا نام کافی ہے. شیخ صدوق، امالی شیخ صدوق. دیکھیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب فلاں صاحب کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم. سنتے ہیں نا کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے. لیکن قسم خدا کی رسول اللہ نے بھی کیا احتیاط سے حدیث ارشاد فرمائی، جو سمجھے گا وہ بولے گا. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ خود علی کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. اتنے فضائل. کیا آپ سنیں؟ جو لوگ کہتے ہیں صاحب کام کی باتیں، میں کام کی باتیں پڑھ رہا ہوں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مولا علی کی ایک فضیلت کو صدق دل سے یاد کرے، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے. فرمایا جو مولا علی کی ایک فضیلت کو کاغذ پر لکھے تو جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. حدیث کا یہی جملہ تھا
جس سے تحریک پیدا ہوئی آغائے مستنبت میں، جو انہوں نے القطرہ تحریر، کہ جو ایک فضیلت کو لکھے تو جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے۔ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو اس تحریر کو دیکھے گا، خدا کے لیے وہ کتابیں پڑھیے جس میں فضائل موجود ہیں، پیغمبر فرمانا جو اس تحریر کو دیکھے گا تو اس نے آنکھوں کے ذریعے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ انہیں معاف کرے گا، جو علی کی فضیلت سنے گا تو اس نے کانوں کے ذریعے جو گناہ کیے ہیں اللہ انہیں معاف کرے گا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ اب یہ جملہ جیسے چاہے ویسے سنیے گا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ بغیر اقرار ولایت علی کے اللہ کسی کا ایمان بھی قبول نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ خداوند عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انجمن گرہ حسین کے ارکان کے کہ ہر سال یہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا ان مجلسوں کو ہوتے ہوئے، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں آس پاس مومنین کی آبادی بہت زیادہ نہیں ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے۔ بہرحال یہ تو گرمی کا موسم ہے، آپ حضرات یہاں آئے ہیں، ہم نے دیکھا جب سخت ترین سردی میں یہ مجلسیں منعقد ہو رہی تھیں تب بھی لوگ آتے تھے اور دیر رات تک مجلس ہوتی تھی اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ بہرحال عزیزوں، انجمن کے ارکان نے ایک حکم دیا ہے اور اب دیر تو ہو گئی ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس حکم کی اطاعت کروں، اس لیے کہ 9 محرم کو آغا باقر کے امامباڑے میں مصائب کے باب میں جو پڑھنے کا دل چاہتا ہے وہ ہم پڑھ نہیں پاتے۔ مومنین کے جذبات روک دیتے ہیں اور مصائب اکثر مختصر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال عزیزوں، ہم نے اپنے لڑکپن میں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ سنی۔ بعد میں شاید انہوں نے اس طرح کہیں نہ پڑھی، ایک بار شاید شہنشاہ بلڈنگ میں پڑھی تھی اور اس مجلس میں ہم حاضر نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنے لڑکپن میں سنی ہے تال کٹورے کی کربلا، بڑے زبردست طریقے سے، وہ بھی ہمارے ذہن میں تقریباً محفوظ ہے، لیکن اس وقت وہ نہیں، کچھ باتیں چیدہ کیونکہ مجھے حکم دیا گیا کہ اس وقت تھوڑی سی جھلکیاں امام حسین کی جنگ کو پڑھ دیجیے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہو، آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ اب جیسے آپ کا جی چاہے ویسے آپ سنیے گا۔ یہ شرف تو مرثیہ ہی کو حاصل ہے کہ امام حسین کی جنگ پڑھی جائے تو لوگ داد دیں، نثر میں تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں، لیکن آپ تھوڑا سا اپنے اوپر قابو رکھ کے سنیے گا تو ہم بھی پڑھ سکیں گے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین،
ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو دھا. سنی کہ مجھ سے کہا گیا ہے تو پڑھ رہا ہوں، اور خود میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ پڑھ دوں. کب تک زندگی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. جب آقا حسین میدان میں آئے مولا عباس چاہیں گے تو ہم پڑھیں گے. دشمن سمجھ رہے تھے کہ حسین 72 لاشیں اٹھا چکے، اب کیا لڑیں گے. لیکن خاک کا پیکر اور ہوتا ہے، نور کا پیکر اور ہوتا ہے. تھوڑا سا اپنی آوازوں پر قابو پائیے، میں پڑھوں. دیکھیے کربلا کے میدان میں امام حسین نے آخر وقت میں 3 حملے کیے. چاہے آپ انہیں 3 حملے کہیں اور چاہے امام حسین کی 3 جنگیں کہیں. 3 جنگیں کہیں یا 3 حملے کہیں. سب سے پہلے جب آقا حسین میدان میں آئے تو آنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا یا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر پوچھا، جب 3 مرتبہ پوچھا تو آواز آئی بغضاً لأبیک، آپ کو آپ کے بابا کے بغض پر قتل کر. اس سے پہلے میرے آقا ساری حجتیں تمام کر چکے تھے. مجھے واپس چلا جانے دو، مجھے مدینے جانے دو، مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو. یہ حکومت کی سرحد سے باہر یہی ہندوستان تھا. آخر میں حجت یہ بھی تمام کر دی کہ مجھے شام جانے دو، میں خود تمہارے حاکم سے بات کروں گا. لیکن وہاں سے آواز آتی رہی کہ ہمیں کوئی آپ کی شرط منظور نہیں. آخر میں فرمایا اچھا اگر کوئی شرط منظور نہیں ہے تو پسر ساز سے کہا کہ تو سب کے سامنے یہ وعدہ کر کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک آتا ہے. اب میرے اصحاب و انصار میں کوئی باقی نہیں ہے، لہذا ایک ایک آدمی میرے مقابلے پہ آتا جائے. اس نے کہا ہاں یہ شرط منظور. یہ کہہ کہ وہ اپنے خیمے میں چلا گیا. ایک ایک آدمی ہمت کر کے امام حسین کے سامنے آتا تھا. آقا حسین کی تلوار چلتی تھی، آقا حسین کی تلوار چلتی تھی. اس کا سر دھڑ سے الگ ہوتا تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں. عزیزوں بعض روایات میں ہے کہ 1200 افراد کو آقا حسین نے قتل کیا. لیکن میں پہلے ہی دن آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کربلا کے میدان میں وقت کی رفتار امام حسین کی مٹھی میں تھی. اور بعض روایات میں ہے کہ تقریباً